بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس مقدس جگہ کی طرف نماز ادا کرتے ہیں اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا پہلا کعبہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے، جسے قبلہ اول کا اعزاز حاصل ہے۔ اور آج کی ویڈیو مسجد اقصی کے متعلق ہے، جس میں مسجد اقصی کی تعمیر، اس کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نالج اینڈ فیکٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، مسجد اقصی دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور قدیم مسجد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کیا جب حضرت ابوذر غفاری نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابوذر غفاری نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ناظرین، مسجد اقصی کی تعمیر جنات کے ذریعے ہوئی۔ مسجد اقصی میں تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا۔ اس مسجد میں حضرت مریم کو جنتی پھل ملتے تھے، اور اسی مسجد میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو جماعت کرائی تھی اور معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ 17 ماہ تک اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ مسجد اقصی کا رقبہ تقریباً 1,44,000 اسکوائر میٹر ہے، اور اس میں 5 لاکھ نمازی ایک ٹائم میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بات کی جائے مسجد اقصی کی تعمیر کی تو علماء کرام اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے کے مطابق مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد الحرام اور مسجد اقصی کی تعمیر شروع کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کرنا۔ تاریخ اور روایات کو دیکھتے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جنات سے شروع کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان، جنات، حیوانات، اجر و شجر اور ان تمام چیزوں پر حکومت بخشی تھی۔ آپ جانوروں، درختوں، ہواؤں، فضاؤں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور یہ تمام چیزیں ان کے تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور ان کے فرما بردار تھے، اور حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی تعمیری کام پر لگایا تھا۔ مسجد اقصی کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ تعمیری مقام پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنوایا جہاں آپ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور کئی کئی گھنٹے عبادات میں مشغول رہتے۔ آپ کئی کئی دن یا مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد شامل ہو جائے کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر تعمیر کو جاری رکھیں۔
لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصے کے ذریعے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کچھ اس طرح سے بھی عزت بخشی ہے کہ ان کا جسم مبارک سڑتا نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں میلا کر سکتی ہے یا کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کے جسم مبارک آج بھی صحیح اور سالم ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اسی مقام پہ عصا کے سہارے کھڑے رہے، لیکن ایک دن جب دیمک نے ان کے عصا کی لکڑی کو کھانا شروع کیا اور عصا کمزور ہونے کے سبب آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، تو تب جنات کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ سبح میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر یہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔